معیشت چونکہ کمزور ہے، معاشی طور پر ہم کمزور ہیں، اس کا نتیجہ کہ ہم قرضے لے لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہم قرضے کے اندر دب جائیں گے تو پھر حق بات ان کو کہہ نہیں سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں پر عبادات کی تعلیم دی ہے، وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو محنت کرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات و ذکر و اذکار کی تعلیم دی ہے، وہاں پر معاشی طور پر مستحکم ہونے کی بھی ترغیب اور حکم دیا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ تعالیٰ نے جو عبادات کو فرض کیا، ان عبادات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ رزق حلال کو کمانا بھی فرض ہے۔ حلال روزی کو حاصل کرنا، حلال رزق کے لیے محنت کرنا، حلال رزق کے لیے کاروبار کرنا، حلال رزق کو تلاش کرنے کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرنا، فرمایا یہ بھی نماز کی طرح تم پر لازم اور ضروری ہے۔ اگر معاشی طور پر تم کمزور ہوگے، عبادات کے اندر بھی یکسوئی تمہیں حاصل نہ ہوگی، تو فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، عبادات کے بعد حلال روزی کو تلاش کرنا وہ فرض اور ضروری ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ، آدمی جو لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، جو روزی وہ استعمال کرتا ہے، جو رزق حاصل کر رہا ہے، فرمایا ان تمام میں بہترین وہ لقمہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی کا تو اپنے پیٹ میں ڈالنے والا ہو۔